اب جب جہاد شروع ہوا تو جہاد کس قسم کا ملک لڑ سکتا ہے؟ جس میں 4 قاعدے نافذ ہو. یاد رکھنا، 4 قاعدے اور قوانین ملک میں موجود ہو تو جہاد کامیاب ہوگا، ورنہ جہاد فائدہ نہیں کرے گا، مطلوبہ نتائج سے جہاد محروم ہو جائے گی. پہلا قاعدہ، ملک میں ایسا قانون موجود ہو کہ ظالم سے ظلم کا بدلہ، حتیٰ کہ کوئی قتل کر لینا حق تو مقتول کے بدلے میں قصاص ہو جائے. تو فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلی. یہ السیاست المدنیہ ہے. شہر میں سیاست کا عروج ہو اور سیاسی اقتدار کے حکمرانوں کو یہ قانون نافذ کرنے کی توفیق ہوئی ہو کہ وہ ظالم سے اور قاتل سے ظلم اور قتل کا انتقام لے سکے. کتب علیکم القصاص فی القتلی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، فرض تم پر بدلہ لینا مقتولین کا، قصاص نافذ ہو. ایک قاعدہ. دوسرا قانون، ملک میں کوئی شخص اور اس کا مال کوئی غلط طریقے سے نقصان نہ کرے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. آیت نمبر 180. فرض یہ تم پر کہ مال کی تقسیم باقاعدہ شرعیہ ہو، اس کا عنوان ہے. مال کی تقسیم باقاعدہ شرعیہ ہو کہ کوئی کسی کی عزت و آبرو، مال و دولت، جائیداد اور مکان کو غلط ہاتھ نہ لگا سکے. تقسیم المال بالقاعدۃ الشرعیہ ہو. کتب علیکم. اور کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض ہے. افسران میں، وزراء میں، سفراء میں، حکمرانوں میں تکلیف اور سختی جھیلنے کی صلاحیت ہو. جیل کا سن کر واپس بھاگ گیا تو چلو اٹک جیل کر، نہیں واپس جا رہا ہوں، جدہ ٹھیک ہے، آئس کریم تو کھاؤں گا. پمنڈرا روان دے نواز شریف وی د جمعے قاتلا دا سے پمنڈلاړو چې تهړه واله چې ماسپخین کېدو بیا جده کې ګوښو چې لا پرتوب دنه پریوته چې دا اٹک جیل ورته خېلو یالته بزی یالته ماران لړما وینا ما بیا بوته شاباش. اور جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اول پاکستان اردو میں اپنی کتاب میں لکھا ہے، میرا نواز شریف سے پہلا اختلاف اس وقت ہوا جب اس نے صدر امریکہ کلنٹن کے مقابلے میں گھٹنے ٹیک دیے تو میں خفا ہو گیا کہ میں اس کو صدر نہیں. بس بات پوری سن لیں. نواز شریف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے کلنٹن، گلیشیئر وغیرہ سیاچن کے مسئلے میں بھارت کے موقف ماننے کے لیے کلنٹن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. میرا پہلا اختلاف اس سے ہوا. یہ ہمارا لالا کہہ رہا ہے اور سنا گیا. آگے چلتے 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 ایک موقع ایسا آیا کہ اس کو امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا، رچرڈ ورچرڈ کوئی ہے اجڑ کا بچہ، کہ یہاں کرو یا نہ، اگر تم نے افغانیوں کے مقابلے میں ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہم آپ کے ملک کو تس نس کر کے آپ کو 500 سال پہلے کے پرانے پہاڑوں میں بھیج دیں گے. تو اس نے کہا، میں نے سوچا کہ اگر میں طالبان کا ساتھ دوں تو ہمارے ملک کے لوگ جاہل ہو جائیں گے، طالبان جاہل ہیں. تو میں نے کہا کہ چلو امریکہ جی لالا چغل دلالہ تلمیذ، کتنا خوفزدہ ہو گیا. یہی تو بات تھی کہ آپ نے اس کے متعلق کہا کہ اس نے کلنٹن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا اور اس نے بھی ٹیک دیے. ای گناہیس کہ در شہر شمانیز شوار. یہ طبقہ ہی وہی ہے کہ جن میں شدائد اور تکلیفیں جھیلنے کی صلاحیت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگ، ہمارے علماء اس وقت بھی پائے استقامت اور آج بھی الحمدللہ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ.
تو پہلا قاعدہ ظالم اور قاتل سے انتقام کا قانون ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ دوسرا قانون مال کی تقسیم قوانین شرع سے ہو، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ اور تیسرا قانون ملک میں افسران وزراء، حکمران اور اونچے طبقے میں تکالیف اور شدائد سہنے کی صلاحیت موجود ہو۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ کراچی خالد دینہ ہال میں عدالت لگی تھی، شیخ الاسلام کی پیشی ہوئی انگریزوں کے زمانے میں۔ انگریز جج نے کہا آپ کا نام حسین احمد ہے؟ جی میرا نام حسین احمد ہے۔ آپ دیوبند میں مدرس ہے؟ جی میں دارالعلوم دیوبند میں استاد ہوں۔ آپ نے کیا فتویٰ دیا ہے کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے فتویٰ دیا ہے، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا۔ عدالت جھوم گئی۔ انہوں نے کہا پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ شیخ الاسلام نے کہا آپ کو پتہ ہے دارالعلوم دیوبند سے روانہ ہوتے وقت میں 4.5 میٹر کوڑا لٹا کفن کے لیے ساتھ لایا ہوں۔ شیخ الاسلام نے کہا جو میرے سر پر سفید کپڑا بندھا ہے یہ کوڑا لٹا ہے 4.5 گز کا، اور اتنا ہی کفن سنت ہے، وہ ساتھ وہیں سے لایا ہوں۔ انگریز کچھ دیر سوچتا رہا، سمجھ گیا کہ اس عظیم ہستی کو ہٹانا آسان نہیں ہے، تو حضرت کے جیل جانے کا حکم دیا۔ حضرت مسکرائے، فرمایا بہت معمولی سزا تجویز کیا، ہم آپ کے خلاف انتہائی قدم اٹھائیں گے، ہم آپ کو ہندوستان سے نکال کے رہیں گے۔ ہماری تحریک جیلوں کی نہیں ہے، ہماری تحریک آزادی کی ہے۔ وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔ قاضی صاحب کے والد مولانا قاضی عبدالرب یا عبدالودود نام ہے، شیخ الاسلام کے عاشق تھے۔ انہوں نے اپنے 2 بیٹے مولانا عبدالقدوس اور عبدالصبوح دیوبند سے فاضل کروائے۔ قاضی جی کا نام رکھا گیا تھا حسین احمد، اور یہ طالب علمی میں مولانا کہلاتے تھے شیخ الاسلام کی وجہ سے، اور آج وہ اس جماعت کا امیر ہے جس کو سب سے پہلے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد نے غلط کہا ہے۔ کتاب ایمان و عمل ملاحظہ ہو، شیخ الاسلام کی کتاب ایمان و عمل۔ وہ کڑی، وہ چوکری، در بدر خاک در سر، جس نے اپنے دور میں پہلے باپ کو پھانسی کروایا، بھائیوں کو قتل کروایا، خاون کو جیل میں بند کروایا، وہ آج پاکستان کے حکمرانوں کو اپنی ہدایات و قوانین نافذ کرتی ہے۔ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، اور لوگ سمجھتے تھے یہ لیڈر ہے، وہ ڈیلر نکلے، لیڈنگ نہیں ہے ڈیلنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر مقدمات سے بڑے بڑے وہ ڈری ہوئی۔ یہ لالا بڑا خطرناک ہے، سب کو دباؤ میں رکھا ہے۔ ایک وہ اللہ کا نیک بندہ غیرتی باپ کا بیٹا فضل الرحمان ہے جو پائے استقامت سے حق کے لیے باطل کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں اور تحریک میں ان کی مدد فرمائے۔ یہ دیوبندیوں کی صداقت کی نشانی ہے کہ آج پوری کائنات میں اس کے پائے کا سیاستدان نہیں ہے، سب ڈیلر، بکا ہوا مال، صبح و شام تبدیل ہو رہے، لیکن ایک فقیر منش بوریہ نشین دارالعلوم کا پڑھا ہوا دینی مدرسے کا فاضل، ایک فقیہ محدث مفسر کا عالم بیٹا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر سے اور دشمنوں سے بچائے اور ان کی جماعت کو اخلاص نصیب کرے کہ جمعیت العلماء اسلام ہی رہے اور جمعیت ضمیر فروشان نہ بنے۔
جمعیت العلماء اسلام ہی اور جمعیت ضمیر کے روشن نہ رہے. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض ہے، بس کل یا پرسوں، کل تو نہیں، روزہ ہو جائے اور دیکھا جائے گا کہ تم تفسیر میں کیسے جم کے بیٹھتے ہو. یہ ابتدا میں غریب طالب علم بیٹھا رہتا ہے، سیری کھائی ہوتی ہے خوب دہی اور وہ پراٹھے، اور یہ جو باہر والے ہیں نا، یہ ڈھیلے پاجامے والے، یہ چند دن نہیں آتے، ان کو نیند آتی ہے بہت، یہ جی سو گیا، شاباش. اس لیے سرمایہ وہ نہیں ہے، سرمایہ طلباء ہے، درس ان کا ہوتا ہے. وہ تو آپ کے توفیل جی بھی رہے ہیں اور الحمدللہ ثواب بھی کما رہے ہیں، اور ان کی کمی کوتاہی آپ کے تعاون و مدد سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا. ان میں بھی بڑے مستقل مزاج ہے، لیسوا سواء من اہل الکتاب، سب ایک جیسے نہیں. اور تم میں بھی ایسے ہیں جو کمروں میں سوئے ہوئے نکلیں گے اور ضرب یضربو کا گردان جاری ہوگا، خواہ زواد ہو یا زواد ہو، لیکن گردان تو ضروری ہے. اللہ، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، تیسرا قاعدہ. اور چوتھا قاعدہ، اللہ، چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ملک میں افسران، وزراء اور حکمران طبقہ ناحق مال نہ کھائے، رشوت خوری اور رشوت ستانی کی حرمت ہو، ان پر پابندی ہو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور حکمرانوں تک چغلیاں اور رشوتیں نہیں پہنچاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آیت نمبر 188. یہ 4 قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ یہ کہ ظالم و قاتل سے ظلم اور قتل کے بدلے کا قانون موجود ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلى. دوسرا یہ کہ مال کی تقسیم باقاعدہ شریعہ ہو، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیہ ان ترک خیرا. تیسرا قانون کہ لوگوں میں تحمل الشدائد ہو اور تکلیفوں سے ڈر نہ رہے ہو، کتب علیکم الصیام، اس کے لیے روزہ فرض کیا گیا پورا مہینہ. اور چوتھا یہ کہ ملک میں رشوت نہ ہو، حرام کاری نہ ہو، حرام خوری نہ ہو. آیت نمبر 188. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. یہ 4 قاعدے آج پاکستان میں نافذ کرو اور پاکستان سعودی عرب کا مثال بن جائے گا. ہر جگہ امن، آشفتگی، حسن، خوشگواری اور بہترین فضائے، سرسبز و شاداب ماحول ہو جائے گا.